بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 49ویں قسط پیش خدمت ہے۔ خالد نے ایرانی سلطنت کے ایک حاکم ہرمز کے نام پیغام لکھوایا۔ اس وقت عراق ایران کی شہنشاہی کا ایک صوبہ تھا۔ اس کا حاکم یا امیر ہرمز تھا، جس کی حیثیت آج کل کے گورنر جیسی تھی۔ وہ بڑا ہی بدطینت، جھوٹا اور فریب کار تھا۔ کمینگی میں اس کا نام ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ خالد نے اس کے نام خط میں لکھوایا، تم اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن ہوگا، اگر نہیں تو اپنا علاقہ سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دو۔ اس کے حاکم تم ہی رہو گے اور مدینہ کی خلافت کو جزیہ ادا کرتے رہو گے۔ اس کے عوض تمہاری اور تمہارے لوگوں کی سلامتی اور دفاع کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو اپنی سلامتی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں تمہیں خبردار کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہم وہ قوم ہے جو موت کی اتنی ہی عاشق ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ خالد نے یہ خط ایک ایلچی کو دے کر کہا کہ وہ 2 محافظ اپنے ساتھ لے جائے اور جس قدر تیز جا سکتا ہے یہ پیغام ہرمز تک پہنچائے اور جواب لائے۔ خالد نے ایلچی سے کہا، تمہاری واپسی تک میں یمامہ میں نہیں ہوں گا، مجھے عراق کی سرحد پر کہیں ڈھونڈ لینا۔ ابلا کو یاد رکھنا، وہاں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کہاں ہوں۔ ایلچی کی روانگی کے فوراً بعد خالد نے 10,000 کے لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ خالد کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی ابھی اور مدد اس کی منتظر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر نے شمال مشرق عرب کے علاقوں میں آباد 3 قبیلوں کے سرداروں مزور بن عدی، حرملہ اور صلح کو پیغام بھیجے تھے کہ اپنے قبیلے کے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی مسنہ بن حارثہ کے پاس لے جائیں جنہیں جنگ کا تجربہ ہو اور جو پیٹھ دکھانے والے نہ ہوں۔ انہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ خالد اپنی فوج لے کر آ رہا ہے اور ان کا اور اپنے لشکر کا سالار اعلیٰ ہوگا۔ ابلا اور دیگر ایسے علاقوں میں جہاں عربی مسلمان ایرانیوں کے محکوم تھے، صورتحال کچھ اور ہی ہو چکی تھی۔ پہلے مسنہ بن حارثہ نے ان بستیوں کے چند ایک جوشیلے جوانوں کو ایرانیوں کی فوجی چوکیوں اور فوجی قافلوں پر شب خون مارنے کے لیے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، لیکن اب اس محکوم آبادی میں سے ایک فوج تیار کرنی تھی۔ کچھ فوج تو اس نے اپنے قبیلے بکر بن وائل سے تیار کر لی تھی، جو مدینہ کے ایک سالار علا بن حضرمی کے دوش بدوش عراق کی سرحد کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف لڑی بھی تھی۔ مسنہ نے ایرانیوں کے محکوم مسلمانوں کو اطلاع بھیج دی تھی کہ جس قدر جوان آدمی وہاں سے نکل کر باہر آ سکیں آ جائیں۔ مسلمانوں کا وہاں سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ زرتشتوں کی فوج مسلمانوں کی بستیوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان پر شب خون مارنے والے یہی مسلمان ہیں۔ اب ایران کی فوج کو نئے احکام ملے تھے۔ یہ احکام جاری کرنے والا عراقی صوبے کا حاکم ہرمز تھا۔ چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد کا ایلچی ہرمز کے دربار میں پہنچا۔ یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ ہرمز کو جب اطلاع دی گئی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلچی آیا ہے تو ہرمز نے چہرے پر نفرت اور رعونت کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ اس نے کہا تھا، میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ ایک درباری نے اٹھ کر ہرمز سے کہا، زرتشت کی قسم، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا۔ ہرمز نے کہا، لے آؤ اسے اندر۔ خالد کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا ہرمز کے دربار میں داخل ہوا اور سیدھا ہرمز کی طرف گیا۔ 2 برچی برداروں نے سامنے آ کر اسے روکا، لیکن وہ دونوں کے درمیان سے گزر کر ہرمز کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایلچی نے کہا، السلام علیکم۔ ہرمز آتش پرست کو خالد بن ولید سالار مدینہ کا سلام پہنچے، جن کا ایک پیغام لایا ہوں۔ ہرمز نے حقارت سے کہا، ہم اس سالار کا سلام قبول نہیں کریں گے جس کے ایلچی میں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہمارے جاہ و جلال کو پہچان سکے۔ کیا مدینہ میں جنگلی اور گوار آباد ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ تم ایک شاہی دربار میں جا رہے ہو؟ تمہیں دربار کے آداب بھی نہیں سکھائے گئے؟ ایلچی نے جرأت سے سر کچھ اور اونچا کر کے کہا، مسلمان صرف اللہ کے دربار کے آداب سے آگاہ ہوتا ہے۔ اس انسان کو اسلام کوئی حیثیت نہیں دیتا جو اللہ کے بندوں پر اپنے دربار کا رعب گانٹتا ہے۔ میں تمہارا درباری نہیں، اس سالار کا ایلچی ہوں جسے اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ ہرمز کے سامنے وہ تلوار کند ہو جائے گی۔ ہرمز نے فرعونوں کے سے لہجے میں کہا،
اور ہاتھ بڑھا کر تحکمانہ لہجے میں بولا، لاؤ تمہارے اللہ کی تلوار نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ایلچی نے پیغام اس کے ہاتھ میں دے دیا، جو وہ اس طرح پڑھنے لگا جیسے ذراہ مذاق اس نے ایک خط ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پیغام پڑھ کر اس نے اسے مٹھی میں اس طرح چڑ مڑ کر دیا جیسے یہ ایک ردی کا ٹکڑا ہو جسے وہ پھینک دے گا۔ ہرمز نے کہا، کیا کیڑے مکوڑے یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک چٹان سے ٹکر لے سکیں گے؟ کیا مدینہ والوں کو کسی نے بتایا نہیں کہ ہرقل بھی اس چٹان سے ٹکرا کر اپنا سر پھوڑ چکا ہے؟ کیا ہم تمہیں اپنی فوج کی ایک جھلک دکھائیں تاکہ تم اپنے سالار کو اور اپنے بوڑھے خلیفہ کو بتا سکو کہ عراق کی سرحدوں کی طرف بھی دیکھنے کی جرت نہ کرے؟ ایلچی نے کہا، مجھے سالار اعلیٰ نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ یہ پیغام ہرمز تک پہنچا کر اس کا جواب لاؤں۔ میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے ایسا کوئی حکم نہیں ملا۔ ہرمز نے کہا، تم جیسے ایلچی کے ساتھ ہم یہ سلوک کیا کرتے ہیں کہ اسے قید خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر ہم رحم کریں تو اسے قید خانے کی اذیت سے بچانے کے لیے جلاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایلچی نے پہلے سے زیادہ جرأت سے کہا، میری جان میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے منکر اور آگ کے پجاری سے اس سے بہتر سلوک کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ مجھے جلاد کے حوالے کر دو، لیکن یہ سوچ لو کہ مسلمان میرے اور میرے محافظوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ ہرمز بدک کر سیدھا ہو بیٹھا، غصے سے اس کی آنکھیں لال سرخ ہو گئیں، ویسی ہی سرخی اس کے چہرے پر آ گئی جیسے وہ خالد کے اس ایلچی کو کچا چبا جائے گا۔ ہرمز نے گرج کر کہا، نکال دو اسے ہمارے دربار سے۔ 4-5 درباری جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں تیزی سے آگے بڑھے۔ ایلچی کے دونوں محافظوں نے تلواریں نکال لیں۔ پہلے وہ دونوں ایلچی کے پیچھے کھڑے تھے، اب وہ ایلچی کے پہلوؤں میں اس طرح کھڑے ہو گئے کہ ان کی پیٹھیں ایلچی کی طرف تھیں۔ ایلچی نے باروب آواز میں کہا، ہرمز، جنگجو میدان جنگ میں لڑا کرتے ہیں، اپنی طاقت کا گمنڈ اپنے دربار میں نہ دکھا۔ مجھے اپنے سالار کے پیغام کا جواب مل گیا ہے، تجھے ہماری کوئی شرط قبول نہیں۔ کیا یہی ہے تیرا جواب؟ ہرمز نے غصے سے کانپتی ہوئی بلند آواز میں کہا، نکل جاؤ اس دربار سے۔ اپنے سالار سے کہنا کہ میری طاقت کو میدان جنگ میں آزما لے۔ ہرمز کے برچی بردار درباری اس کے اشارے پر رک گئے تھے۔ ایلچی کے محافظوں نے تلواریں نیاموں میں ڈال لی۔ ایلچی پیچھے کو مڑا اور تیز قدم دربار سے نکل گیا۔ دونوں محافظ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ہرمز نے مٹھی کھولی جس میں خالد کا پیغام چڑ مڑ کیا ہوا تھا۔ چونکہ یہ پیغام باریک کھال پر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ مٹھی کھولتے ہی سیدھا ہو گیا۔ ہرمز نے یہ پیغام فارس کے شہنشاہ ارد شیر کی طرف اس اطلاع کے ساتھ بھیج دیا کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوری طور پر سرحد کی طرف کوچ کر رہا ہے اور وہ مسلمانوں کو سرحد سے دور ہی ختم کر دے گا۔ اس کے ایک درباری نے کہا، ہرمز کا اقبال بلند ہو، جس دشمن کو آپ سرحد سے دور ختم کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے ہی سرحد کے اندر موجود ہے۔ ہرمز نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس درباری نے کہا، یہ وہ عربی مسلمان ہیں جو دجلہ اور فرات کے اس علاقے میں آباد ہیں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ یہ علاقہ ابلا تک چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کبھی کی سلطنت ایران کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مدینہ والوں نے ہم پر حملہ کیا تو یہ مسلمان ان سے مل جائیں گے۔ ایک فوجی مشیر نے کہا، میں ایک عرض کرنے کی جرت کرتا ہوں۔ کئی دنوں سے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ مسلمان جو لڑنے کے قابل ہیں یعنی جوان ہیں وہ اپنی بستیوں سے غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ یقیناً مسنع بن حارثہ تک پہنچ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فوج کی صورت میں منظم ہو رہے ہیں۔ ہرمز نے پوچھا، کیا تم نے فرار کا یہ سلسلہ روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی ہے؟ فوجی مشیر نے جواب دیا، فوجی دستے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں۔ ہرمز نے غصے اور تن سے کہا، اس کے باوجود مسلمان غائب ہو رہے ہیں۔ سرحدی چوکیوں کو ابھی حکم بھیجو کہ مسلمانوں کی بستیوں پر چھاپے مارتے رہیں۔ ہر بستی کی تمام آبادی کو باہر نکال کر دیکھیں کہ کتنے آدمی غائب ہیں اور وہ کب سے غائب ہیں۔ جس گھر کا آدمی غائب ہو اس گھر کو آگ لگا دو۔ کوئی مسلمان سرحد کی طرف جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ کر قتل کر دو یا دور سے اس پر تیر چلا دو۔ اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک بستی تھی جو سرحد کے بالکل قریب تھی۔ ایرانی فوج کی تھوڑی سی نفری نے اس بستی میں جا کر اعلان کیا کہ بچے سے بوڑھے تک باہر نکل آئیں۔ سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عورتوں کو الگ اور مردوں کو الگ کھڑا کر لیا گیا۔
سپاہیوں کا انداز بڑا ہی ظالمانہ تھا۔ وہ گالیوں کی زبان میں بات کرتے اور ہر کسی کو دھکے دے دے کر ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان آدمیوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے گھر دکھائے جائیں جو بستی میں نہیں ہیں۔ تمام آبادی خاموش رہی۔ ایرانی کمانڈر نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، جواب دو۔ اسے کوئی جواب نہ ملا۔ کمانڈر نے آگے بڑھ کر ایک بوڑھے آدمی کو گرے بان سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اور اسے پوچھا کہ اس ہجوم میں کون کون نہیں ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں۔ کمانڈر نے نیام سے تلوار نکال کر بوڑھے کے پیٹ میں گھونپ دی اور تلوار زور سے باہر کو کھینچی۔ بوڑھا دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر گر پڑا۔ کمانڈر ایک بار پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے 8-10 گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ ان کے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ ایرانی فوجی دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کون ہیں۔ ان میں سے کئی ایک کے جسموں میں برچیاں اتر چکی تھیں اور گھوڑے جس طرح آئے تھے اسی طرح سر پر دوڑتے بستی سے نکل گئے۔ ایرانی فوجیوں کی تعداد 40-50 تھی۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ ان میں سے 8-10 زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ گھوڑوں کے قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی جو دور ہٹتی گئی اور اب پھر قریب آنے لگی تھی۔ اب فوجیوں نے بھی برچیاں اور تلواریں تان لیں اور اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پیچھے سے بستی کی آبادی ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان سپاہیوں میں سے وہی زندہ رہے جو کسی طرف بھاگ نکلے تھے۔ جب سوار بستی میں پہنچے تو انہیں گھوڑے روکنے پڑے کیونکہ ان کے راستے میں بستی کے لوگ حائل تھے جو ایرانی فوجیوں کا کشت و خون کر رہے تھے۔ اس سے پہلے مسلمانوں نے یوں کھلے بندوں ایرانی فوج پر حملہ کرنے کی جرات کبھی نہیں کی تھی۔ ایک ایرانی سپاہی پر ہاتھ اٹھانے کی سزا یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانے والے کے پورے خاندان کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اب یہاں کے مسلمان اس لیے دلیر ہو گئے تھے کہ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ جن سواروں نے ایرانی فوجیوں پر حملہ کیا تھا وہ کچھ اس بستی کے رہنے والے جوان تھے، کچھ دوسری بستیوں کے تھے۔ یہ محض اتفاق تھا کہ وہ مسنہ بن حارثہ کی طرف جاتے ہوئے اس بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس بستی کی آبادی کو باہر کھڑے دیکھا اور ایرانی فوجیوں کو بھی دیکھا۔ وہ چھپ کر آگے نکل سکتے تھے لیکن ایرانی کمانڈر نے بوڑھے کے پیٹ میں تلوار گھونپی تو سب نے آپس میں صلاح مشورہ کیے بغیر گھوڑوں کے رخ اس طرف کر لیے۔ ایرانی فوجیوں نے تو انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی جو اس مظلوم بستی کو بروقت مل گئی۔ یہ بستی تو خوش قسمت تھی کہ اسے مدد مل گئی اور ایرانیوں کی بھیانک سزا سے بچ گئی۔ مسلمانوں کی دوسری بستیوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہر بستی کے ہر گھر کی تلاشی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ کتنے آدمی غائب ہو چکے تھے۔ ہر بستی میں ایرانی کئی آدمیوں کو قتل کر رہے تھے۔ بعض مکانوں کو انہوں نے نظر آتش بھی کر دیا۔ 3-4 روز یہ سلسلہ چلا۔ اس کے بعد ایرانی فوج کو بستیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ ملی۔ ہرمز اپنی فوج لے کر آ گیا۔ سرحدی فوج کو بھی اس نے اپنے ساتھ لے لیا اور سرحد سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ خالد کو وہ سرحد سے دور روک لے گا۔ ہرمز کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ مارچ 633 کا تیسرا ہفتہ تھا جب خالد نے یمامہ سے 10,000 فوج لے کر کوچ کیا تھا۔ یہ محرم 12 ہجری کا مہینہ تھا۔ ان کی پیش قدمی بہت تیز تھی۔ ہرمز اپنی فوج کے ساتھ اپنی سرحد سے بہت دور کاظمہ کے مقام پر پہنچ گیا اور فوج کو وہیں خیمہ زن کر دیا۔ یہ مقام یمامہ اور ابلا کے راستے میں پڑتا تھا۔ ہرمز کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی پیش قدمی کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ خالد ابھی کاظمہ سے دور تھے کہ انہیں عراق کی سمت سے آتے ہوئے 2 شتر سوار ملے۔ انہوں نے خالد کو بتایا کہ زرتشتوں کی فوج کاظمہ میں خیمہ زن ہے۔ خالد نے وہیں سے راستہ بدل دیا۔ یہ شتر سوار مسنہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ انہوں نے خالد کو یہ بھی بتایا کہ وہ حفیر کے مقام تک اس طرح پہنچ جائے کہ زرتشتوں کی فوج کے ساتھ اس کی ٹکر نہ ہو۔ شتر سواروں نے خالد کو ایک خوشخبری یہ سنائی کہ ان کے لیے 8,000 نفری کی فوج تیار ہے۔ یہ فوج اس طرح تیار ہوئی تھی کہ مسنہ بن حارثہ، مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ نے 2,000 لڑنے والے جوان اکٹھے کر لیے تھے۔ اس طرح خالد کی فوج کی تعداد 18,000 ہو گئی۔ خالد نے اپنی پیش قدمی کا راستہ اس طرح بدل دیا کہ کاظمہ کے دور سے گزر کر حفیر تک پہنچ سکیں، لیکن ہرمز کے جاسوس بھی صحرا میں موجود تھے۔ انہوں نے خالد کے لشکر کو دور کے راستے سے جاتے دیکھ لیا۔ آگے وہ راستہ تھا جو حفیر سے نباج کی طرف جاتا تھا۔ ہرمز نے اپنی فوج کو خیمے اکھاڑنے اور بہت تھوڑے وقت میں حفیر کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا۔ حفیر کے ارد گرد پانی کے کنویں موجود تھے۔ ہرمز نے وہاں خالد سے پہلے پہنچ کر خیمے گاڑ لیے۔ اس طرح پانی ایرانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔
خالد ابھی حفیر سے کچھ دور تھے کہ ایک بار پھر دونوں شتر سوار ان کے راستے میں آ گئے اور خالد کو اطلاع دی کہ دشمن حفیر کے مقام پر پانی کے کنویں پر قابض ہو چکا ہے۔ خالد نے کچھ اور آگے جا کر ایسی جگہ پڑاؤ کا حکم دے دیا جہاں دور دور تک پانی کی ایک بوند نہیں مل سکتی تھی۔ فوج نے وہاں پڑاؤ تو ڈال دیا، لیکن خالد کو بتایا گیا کہ فوج میں بے اطمینانی پائی جاتی ہے کہ پڑاؤ ایسی جگہ کیا گیا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ خالد نے کہا، میں نے کچھ سوچ کر جہاں پڑاؤ کیا ہے، تمام لشکر سے کہو کہ دشمن اگر پانی پر قابض ہے تو پریشان نہ ہوں۔ ہماری پہلی لڑائی پانی کے لیے ہوگی۔ پانی اسی کو ملے گا جو جان کی بازی لگا کر لڑے گا۔ تم نے دشمن کو پانی سے محروم کر دیا تو سمجھو کہ تم نے جنگ جیت لی۔ سالار اعلیٰ کا یہ پیغام سارے لشکر کو سنا دیا گیا اور سب ایک خون ریز جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب لشکر کی نفری 18,000 ہو گئی تھی۔ مسنہ بن حارثہ، مزور بن عدی، حرملہ اور سلمہ 2,000 آدمی ساتھ لیے خالد سے آ ملے تھے۔ خالد نے جو ایلچی ہرمز کے پاس بھیجا تھا وہ بھی اسی پڑاؤ میں خالد کے پاس آیا اور بتایا کہ ہرمز نے اس کے ساتھ کیسا توہین امیز سلوک کیا ہے۔ مسنہ بن حارثہ نے جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا کہا، اس کی 1,00,000 درہم کی ٹوپی نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کسی انسان کے سر پر کیا رکھا ہے، خدا تو دیکھتا ہے کہ اس کے سر کے اندر کیا ہے، اس کے عزائم کیا اور اس کی نیت کیا ہے اور وہ سوچتا کیا ہے۔ خالد نے حیران ہو کر پوچھا، 1,00,000 درہم کی ٹوپی؟ کیا ہرمز اتنی قیمتی ٹوپی پہنتا ہے؟ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، فارس کی شہنشاہی کا ایک دستور ہے، ان کے ہاں حسب و نسب اور حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق ٹوپی پہنائی جاتی ہے جو ان کے شہنشاہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ زیادہ قیمتی ٹوپی صرف وہ افراد پہنتے ہیں جو اعلیٰ حسب و نسب کے ہوں اور جنہوں نے رعایا میں بھی اور شاہی دربار میں بھی توقیر اور وجاہت حاصل کر رکھی ہو۔ اس وقت ہرمز سب سے زیادہ قیمتی ٹوپی پہنتا ہے، کوئی اور 1,00,000 درہم کی ٹوپی نہیں پہن سکتا۔ اس ٹوپی میں بیش قیمت ہیرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی کلگی بھی بہت قیمتی ہے۔ خالد نے کہا، فرعونوں نے اپنے سروں پر خدائی ٹوپیاں سجا لی تھیں، کہاں ہیں وہ؟ کہاں ہیں ان کی ٹوپیاں؟ مجھے کسی کی بیش قیمت ٹوپی مروب نہیں کر سکتی، نہ کسی کی ٹوپی تلوار کے وار کو روک سکتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آتش پرستوں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور میدان جنگ میں کتنی تیزی سے نقل و حرکت کرتی ہے؟ مسنہ بن حارثہ نے خالد کو بتایا، فارس کے سپاہی کی زرہ اور ہتھیار دیکھ کر خوف سا آتا ہے، سر پر لوہے کی زنجیروں کی خود، بازوؤں پر کسی اور دانت کے خول اور ٹانگیں آگے کی طرف سے موٹے چمڑے یا دانت سے محفوظ کی ہوئی، ہتھیار اتنے کہ ہر سپاہی کے پاس ایک برچھی، ایک تلوار، ایک وزنی گرز، ایک کمان اور ایک ترکش ہوتی ہے جس میں ہر سپاہی 30 تیر رکھتا ہے۔ اور لڑنے میں کیسے ہیں؟ مسنہ بن حارثہ نے جواب دیا، جرت اور عقل سے لڑتے ہیں، ان کی دلیری مشہور ہے۔ خالد نے کہا، مسنہ، کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ آتش پرستوں کے سپاہی کتنے کمزور ہیں اور ان کی جرت کی حد کیا ہے؟ ان کی جرت کی حد آہنی خود اور بازوؤں اور ٹانگوں پر چڑھائے ہوئے خولوں تک ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جذبہ لوہے کو کاٹ دیا کرتا ہے، لوہے کی تلوار اور برچھی کی انی جذبے کو نہیں کاٹ سکتی۔ زدہ اور دانت یا چمڑے کے خول حفاظت کے جھوٹے ذریعے ہیں، ایک خول کٹ گیا تو سپاہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے، پھر اس میں اتنی سی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے سپاہی کی زرہ اس کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ خالد نے قاصد سے کہا، میں تمہیں فارسیوں کی ایک اور کمزوری دکھاؤں، سلاروں اور کمانداروں کو فوراً بلاؤ۔ خالد نے حکم دیا، فوری طور پر کاظمہ کی طرف کوچ کرو اور کوچ بہت تیز ہو۔ ہرمز حفیرہ کے علاقے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا، وہ کاظمہ سے اپنی فوج کو جہاں لایا تھا کیونکہ خالد کا لشکر حفیرہ کی طرف آ گیا تھا۔ اب یہ لشکر پھر کاظمہ کی طرف جا رہا تھا۔ دونوں فوجوں کے چند ایک گھڑ سوار ایک دوسرے کی خیمہ گاہ کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہرمز کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کا لشکر کاظمہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو ہرمز نے اپنی فوج کو کاظمہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ ہرمز کو ابلا کا بہت فکر تھا، یہ ایرانیوں کی بادشاہی کا بہت اہم شہر تھا، یہ تجارتی مرکز تھا، ہندوستان کو تاجروں کے قافلے یہیں سے جایا کرتے تھے اور ہندوستان خصوصاً سندھ کا مال اسی مقام پر آیا کرتا تھا۔ یہ ایرانیوں کا فوجی مرکز بھی تھا۔ اس علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو دبائے رکھنے کے لیے ابلا میں فوج رکھی گئی تھی۔
ہرمز کی کوشش یہ تھی کہ خالد کا لشکر ابلا تک نہ پہنچ سکے۔ ہرمز کو ابلا پہلے سے زیادہ خطرے میں نظر آنے لگا، کیونکہ مسلمان ابلا کے جنوب میں کاظمہ کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے کوچ اتنا مشکل نہ تھا جتنا ایرانیوں کے لیے دشوار تھا۔ مسلمانوں کے پاس اونٹ اور گھوڑے خاصے زیادہ تھے، سپاہی ہلکے پھلکے تھے، وہ آسانی سے تیز چل سکتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ایرانی سپاہی زرہ اور ہتھیاروں سے لدے ہوئے تھے، اس لیے وہ تیز نہیں چل سکتے تھے۔ ایک دو دن ہی پہلے وہ کاظمہ سے حفیرہ آئے تھے۔ اس کوچ کی تھکن ابھی باقی تھی کہ انہیں ایک بار پھر کوچ کرنا پڑا، اور وہ بھی بہت تیز، تاکہ مسلمانوں سے پہلے کاظمہ کے علاقے میں پہنچ جائیں۔ اس کوچ نے راستے میں ہی انہیں تھکا دیا۔ ہرمز کی فوج جب کاظمہ میں مسلمانوں کے بالمقابل پہنچی تو نڈال ہو چکی تھی۔ مسلمان سپاہی صحرائی لڑائیوں اور صحرا میں نقل و حرکت کے عادی تھے۔ خالد نے ہرمز کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اپنے لشکر کو آرام نہیں کرنے دے گا، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ خود قلب میں رہے۔ دائیں اور بائیں پہلوؤں کی کمان عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم کے پاس تھی۔ عاصم بن عمر کاکا بن عمر کے بھائی تھے، اور عدی بن حاتم قبیلہ طے کے سردار تھے، جو دراز قد، مضبوط جسم والے بڑے بہادر جنگجو تھے۔ خالد کو اپنی فوج کو لڑائی کی ترتیب میں کرتے دیکھ کر ہرمز نے بھی اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب میں وہ خود رہا اور دونوں پہلوؤں کی کمان شاہی خاندان کے 2 افراد قباز اور انوشجان کو دی۔ ہرمز دیکھ رہا تھا کہ اس کی فوج پسینے میں نہا رہی ہے اور سپاہیوں کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں، انہیں آرام کی ضرورت تھی، لیکن مسلمان جنگی ترتیب میں آ چکے تھے۔ ہرمز نے اپنی فوج کی ترتیب ایسی رکھی کہ کاظمہ شہر اس کی فوج کے پیچھے آ گیا۔ ان کے سامنے ریگستانی میدان تھا اور ایک طرف بیاب و گیا ٹیلہ نما پہاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ خالد نے اپنی فوج کو اس طرح آگے بڑھایا کہ یہ پہاڑی سلسلہ ان کی پشت کی طرف ہو گیا۔ اپریل 633 کے پہلے ہفتے کا ایک دن تھا جب مسلمان پہلی بار آتش پرست ایرانیوں کے مقابل آئے۔ ہرمز کے ایک سالار نے اسے کہا، اگر خالد بن ولید مارا جائے تو یہ مارکا بغیر لڑے ختم ہو سکتا ہے۔ مسلمان جو اتنی دور سے آئے ہیں، اپنے سالار کی موت کے بعد ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکیں گے۔ ہرمز نے سالار سے کہا، فوج سے کہو زنجیریں باندھ لیں، میں ان کے سالار کا بندوبست کرتا ہوں، سب سے پہلے یہی مرے گا۔ اس نے سالار کو بھیج کر اپنے محافظوں کو بلایا اور انہیں کچھ بتایا۔ زنجیریں باندھ لینے کا مطلب یہ تھا کہ ایرانی فوج کے سپاہی اپنے آپ کو اس طرح زنجیروں سے باندھ لیتے تھے کہ 5 سے 10 سپاہی ایک لمبی زنجیر میں بن جاتے تھے۔ ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا تھا کہ وہ آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ زنجیریں باندھ کر لڑنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی سپاہی بھاگ نہیں سکتا تھا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ ان کے دشمن کے گھڑ سوار جب ان پر حملہ بولتے تھے تو سپاہی زنجیریں سیدھی کر دیتے، زنجیریں گھوڑوں کی ٹانگوں کے آگے آ جاتی اور گھوڑے گر پڑتے تھے۔ لیکن زنجیروں کا بہت بڑا نقصان یہ تھا کہ ایک زنجیر میں بندھے ہوئے سپاہیوں میں سے 1-2 زخمی یا ہلاک ہو جاتے تو باقی بے بس ہو جاتے اور دشمن کا آسان شکار بنتے تھے۔ اس جنگ کو جو ہرمز اور خالد کے درمیان لڑی گئی، جنگ سلاسل یعنی زنجیروں کی جنگ کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایرانی اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ رہے ہیں تو وہ حیران ہونے لگے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، وہ دیکھو فارسی اپنے آپ کو ہمارے لیے باندھ رہے ہیں۔ خالد نے بلند آواز سے کہا، فتح ہماری ہے، اللہ نے ان کے دماغوں پر مہر لگا دی ہے۔ خالد نے جو کچھ سوچ کر کاظمہ سے حفیر اور حفیر سے کاظمہ کو کوچ کیا تھا، وہ فائدہ انہیں نظر آ گیا تھا۔ ہرمز کی فوج جو زرہ اور ہتھیاروں سے لدی ہوئی تھی، لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی تھک گئی تھی۔ خالد نے ایرانیوں کو آرام کی مہلت نہیں دی تھی۔ اب ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ خالد نے سوچ لیا کہ وہ کیا چال چلیں گے اور ایرانیوں کو کس طرح لڑائیں گے۔ ہرمز نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں فوجوں کے درمیان ایسی جگہ آ کر رک گیا جہاں زمین کٹی پھٹی اور کہیں کہیں ٹیلے تھے۔ اس کے محافظ اس سے کچھ دور آ کر رک گئے۔ ہرمز نے للکار کر کہا، کہاں ہے خالد؟ آ، پہلے میرا اور تیرا مقابلہ ہو جائے۔ یہ اس زمانے کا دستور تھا کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے دونوں فوجوں کے سالار ذاتی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارتے تھے۔ دونوں فوجوں کے آدمی انفرادی طور پر آگے جا کر تلواروں سے بھی لڑتے تھے اور کشتی بھی کرتے تھے۔ نتیجہ دونوں میں سے ایک کی موت ہوتا تھا۔ جنگ سلاسل میں ہرمز نے خود آگے آ کر خالد کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ ہرمز مانا ہوا جنگجو اور بہادر آدمی تھا۔
تیغ زنی کی مہارت کے علاوہ اس کے جسم میں بہت طاقت تھی۔ خالد کی عمر 48 سال ہو چکی تھی۔ وہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ ان کے جسم میں اچھی خاصی طاقت تھی، لیکن ہرمز زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی للکار پر خالد نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ہرمز کے سامنے جا رکے۔ ہرمز گھوڑے سے اترا اور خالد کو گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔